السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا پہلا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے القرآن الکریم۔ طالبات، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں علم العقائد، اور علم العقائد کے ذیل میں الایمان باللہ اور الایمان بالملائکہ اور الایمان بالکتب السماویہ جو ہے وہ آپ یہ 3 چیپٹرز آپ پڑھ چکے ہیں، اور الایمان بالکتب السماویہ کے ذیل میں آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے القرآن الکریم۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کیا ہے اور قرآن کریم کون سی کتاب ہے، قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا اور اس قرآن کریم کی تدوین کیسے ہوئی، تو آج کے چیپٹر میں ہم یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب قرآن کریم کی تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ کیا مطلب ہوا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ المکتوب فی المصاحف کیا ہے، یہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ جو بغیر شبہ کے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے قرآن کریم کی تعریف، یعنی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک جو ہے وہ بغیر کسی شک و شبے کے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا اور نزول کے اعتبار سے پہلی اور آخری آیت کون سی تھی قرآن کریم کی۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اسی غار حرا میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ کون سا پیغام؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ پہلی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 آیات ہیں، میں نے یہاں پر اس کا پہلا اور آخری حصہ لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ سورہ علق کی یہ جو 5 آیات ہیں یہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے پہلی آیات ہیں، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ یہی آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دیکھیے، اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم کی جو ہے وہ ابتدائی آیات ہیں، یعنی شروع پہلی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور پھر جو ہے وہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن کریم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں جو ہے وہ قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا۔ اور اس طرح سے نزول کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی آخری آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے، یہ والی آیت جو ہے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، یعنی جب قرآن کریم کا جو ہے وہ نزول شروع ہوا تو سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ علق کی یہ 5 آیات۔ ٹھیک ہے، اور جب قرآن کریم کا اختتام ہونا تھا اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ طالبات، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تدوین کیسی ہوئی، یعنی قرآن کریم کو کس طرح سے جمع کیا گیا، کس طرح سے کتابی شکل میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، حکم کے مطابق جو ہے وہ اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے،
اور جو صحابہ اکثر وحی لکھا کرتے تھے ان میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں کہ یہی صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر کیا لکھتے تھے، وحی لکھ لیا کرتے تھے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا، بلکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا اور متفرق طور پر یعنی الگ الگ درخت کی چھالوں پر یا مختلف صحیفوں میں جو ہے وہ قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا. یعنی جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ قرآن کریم جس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو مختلف جو ہے وہ چیزوں پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا، وصال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس میں قرآن کریم جو ہے وہ ایک مصحف یعنی ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ جمع کیا گیا. اور کس طرح سے جمع کیا گیا کہ جو مختلف صحابہ کرام کے ساتھ مختلف چیزوں پر الگ الگ جو یہ لکھا ہوا تھا وحی جو ہے جس طرح سے نازل ہوتی تھی اور اس طرح سے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے درخت کی چھالوں پر، پتوں پر جو ہے، صحیفوں پر، تو یہ جو ہے وہ ایک مصحف کی شکل جو ہے وہ اس کو دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کتاب کی شکل میں جو ہے وہ جمع کر لی گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے وہ قراءتوں پر جو ہے وہ اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے قرآن کریم کا جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا گیا، ایک نمونہ تیار کیا گیا. ٹھیک ہے. اور بقیہ تمام نسخوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، ضائع کیا. اب کیوں ضائع کیا؟ اس لیے ضائع کر دیا گیا تاکہ امت کے جو عام عجمی لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی، جو عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جو قراءت کی باریکیوں سے بالکل ناواقف ہیں، نہیں جانتے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. اس لیے باقی تمام نسخوں کو کیا کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا. اور جو نیا نسخہ تیار کیا گیا تھا وہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اسی جیسے بہت سارے نسخے تیار کیے اور مختلف ممالک میں بھیج دی. ٹھیک ہے. آج بھی جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تیار کردہ مصحف عثمانی ہی جو ہے وہ ساری دنیا میں رائج ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہنا کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا ہے یہ کیا ہے، بالکل غلط ہے. جس طرح سے ہم نے ابھی پڑھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا. میں نے بتایا نا کہ جس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مختلف صحابہ کرام اس کو مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا موجود تھا تمام قرآن لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. ہاں، صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے جو ہے وہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران حفاظ صحابہ کی ایک جماعت شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں کیا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، کہ اگر اسی طرح حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سارا جو ہے حصہ کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا، خوف تھا. ٹھیک ہے. تو کافی جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس انتہائی اہم کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. ٹھیک ہے. کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے. مگر قرآن کو جمع کرنے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو لکھی ہوئی آیات تھیں وہ اس طرح سے بغیر لکھی ہوئی آیت نہیں لکھتے تھے. یعنی اگر حفاظ صحابہ سنا دیتے تھے تو وہ ویسے نہیں لیتے تھے جب تک ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی آیت نہیں مل جاتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے وہ جمع کیا گیا اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ بھی کرتے تھے کہ آئے یہ آیت جو لکھی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور اس لکھی ہوئی پر جو ہے وہ گواہ بھی طلب کر لیا کرتے تھے کہ یہ آیت ٹھیک ہے یا نہیں.
کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان صحابی نے لکھی تھی یا نہیں، یعنی اس پر جو ہے وہ گواہ طلب کرتے تھے تاکہ پختہ یقین ہو جائے، کوئی شک اور کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں بھی آ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اتنی محنت کے بعد جو ہے یہ قرآن کریم ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ماہر بتایا تھا اور ان کی جو ہے وہ مدد بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا قرآن کریم میں کسی قسم کی غلطی تو دور کی بات ہے، آیتوں میں تقدیم و تاخیر یعنی کوئی آیت پہلے یا آخر اس کا بھی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی آیت جو ہے وہ پہلے لکھ دی گئی ہو یا کوئی آیت پہلے آنی تھی اس کو بعد میں لکھ دیا گیا ہو، اس چیز کا بھی جو ہے وہ شبہ باقی نہیں ہے کہ اتنی محنت سے اور اتنے اہتمام سے جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے طالبات۔ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ قرآن کریم کو مصحف کی شکل دی گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ ایک نیا نسخہ جو ہے وہ کتابی شکل میں تیار کیا گیا اور دیگر مختلف ممالک میں جو ہے وہ اس کو بھیج دیا گیا۔ آج جو قرآن کریم موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رائج کردہ جو ہے وہ تیار کردہ نسخے کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے طالبات۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا کام جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔